رمضان 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 يا حبيب نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز سامعین کرام، ہم رحمت رمضان کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم رمضان المبارک کی رحمتوں، سعادتوں، بری ساعتوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ میں اپنی بے شمار رحمتیں رکھی ہیں۔ ان رحمتوں میں ایک بڑی رحمت روزے کی عبادت ہے۔ روزے کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انتہائی قرب نصیب کیا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے اللہ نے انسان کو وہ مقام اور وہ رحمتیں عنایت کی ہیں جس کا وہ اس عبادت کے علاوہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے اور اس روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اسے محرومی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ چاہے کہ اس محرومی کا مداوع کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ میں رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے روزوں سے اس محرومی کا مداوع کر پاؤں، تو وہ پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ اس ایک رمضان کے چھوڑنے کی محرومی کا مداوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کی رحمتوں میں، ساعتوں میں، اس وقت میں وہ قبولیت رکھی ہے، وہ فضیلت رکھی ہے جو رمضان کے علاوہ کے روزوں میں اور رمضان کے علاوہ کے دنوں میں اللہ نے وہ رحمت اور وہ فضیلت نہیں رکھی۔ میرے عزیز، اس رمضان کے 30 دنوں کے روزوں کو ہم نے نہایت ہی اہتمام سے اور اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بھائی مختلف چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو انتہائی غفلت کا سبب ہے۔ میرے عزیز، رمضان کا روزہ چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور عذر یا سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور انعام سے روگردانی کا سبب ہے۔ میرے عزیز، رمضان کے روزوں کو اللہ کی نعمت جانیے، اللہ کی رحمت جانیے اور اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے انہیں بخوبی اور خوشی سے ادا کیجیے۔ میرے عزیز، رمضان المبارک کے جب ہم روزے رکھیں گے تو سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے حکم پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ پانی جو ہماری زندگی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا ہے، اس پانی کو بھی ہم نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ حلال چیزوں کو جو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ اس بنیادی فلسفے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ جب ہم زندگی کی ضرورت کو چھوڑ رہے ہیں، جن پر ہماری زندگی کی بقا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں، تو یقیناً ان تمام گناہوں کو بھی ہم چھوڑ دیں گے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ یہی تقویٰ ہے، یہی روزے کا پیغام ہے۔ ہمارا روزہ ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے دور لے جائے، ہمیں گناہوں کے چھوڑنے میں ہمارا معاون بنے، ہمارا روزہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں دور لے جائے۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا اور جائز اور حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس روزہ رکھنے کے باوجود اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو یہ روزہ اپنی روح کے ساتھ نہیں ہے، یہ روزہ روح کے موافق نہیں ہے۔ یقیناً اس روزے کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہم نے نہیں رکھا۔ تو
جو ہم روزہ رکھیں گے اس روزے میں سب سے بنیادی چیز یہی ہوگی کہ جہاں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، جتنی توجہ کھانے پینے چھوڑنے پہ مرکوز رکھیں گے اس سے زیادہ توجہ گناہ چھوڑنے پر رکھیں گے، اور اس روزے جیسی عظیم عبادت کو ہم ہرگز چھوٹی چھوٹے عذر کی بنیاد پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خوشی سے اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے ہم اسے اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے تمام روزے ان کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان رمضان رمضان